ان کے لیے آج میسیج یہ ہے کہ جو 19 جولائی کو مسلم کانفرنس نے متفقہ طور پہ جو قرارداد پیش کی اور جس کو پاس کیا گیا یونانیمسلی، اور جس پر کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان ان کا محور ہوگا، ان کی بنیاد اور پہچان پاکستان سے انہوں نے اپنی جوڑی، تو آج سن 2020 میں جب ہم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک حکومت جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے، جو نئے پاکستان کی بات کرتی ہے، جو حق اور سچ کی بات کرتی ہے، جو فلسفہ حسین ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس دھرتی ماں کا یہ بیٹا یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرا خون جو ہے، جو ہماری بنیاد ہے، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اپنی دھرتی ماں پہ سب کچھ قربان ہے۔ اور یہ میرا عہد نہیں، جس گھر میں پلا بڑا، میرے بزرگوں کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا جناح صاحب کے ساتھ، روز اول سے ایک چیز بتائی گئی، اور وہ کیا تھی کہ سب کچھ قربان کرو لیکن اپنی بنیاد پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو۔ مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی، میرے ایکسپرٹیز کچھ اور تھے، میں بھی یورپ میں جرمنی میں بیٹھ کے ایک ملٹی نیشنل کو ہیڈ کر رہا تھا، بڑی عزتیں تھیں، دنیا آگے پیچھے تھی، لیکن پیچھے سے ایک فون آیا اور فون سے پتہ چلا کہ گھر سے 3 افراد، بھائی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد والد اور والدہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ میرے گھر میں آج یتیم ہیں، اور جب میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کشمیر کمیٹی کا جو سٹیچر ہے، اس میں جو سٹالورٹس ہیں، اس میں جو ہستیاں رہی ہیں، ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ I stand nowhere۔ میرے پاس نہ وہ پولیٹیکل وزڈم ہے، نہ میرے پاس وہ ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں، نہ میرے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے کہ میرے پاس الگ ایک پارٹی ہو اور میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، یا میری کوئی رائٹ لیفٹ ایک ایسی قوتیں ہوں جس سے میں انسٹنٹلی کوئی چینج لاؤں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو آج میں پوری پاکستان اور مودی سرکار کو یہ میسج دینا چاہوں گا، پہلی چیز ہے، میرے پاس میرے رب ذوالجلال کا وہ کلام ہے جس کو کہتے ہیں قرآن۔ قرآن میں رب کا وعدہ ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا۔ تو پہلے میرے پاس رب کا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ 1844 کو ڈوگراس کو جب کشمیر بیچا گیا، 174 سال سے جو ظلم اور بربریت، جو انسانیت سوز مظالم، جس کا محور اور شکنجہ کشمیر، ہندوستان متحدہ، ہندوستان کے بعد مقبوضہ کشمیر، لداخ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ چاروں اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ آج تک فلفل نہیں ہوئی۔ اور پھر جب ہم پیچھے جاتے ہیں، 174 سال سے جس طرح ان کو اپنے حقوق سے دور رکھا گیا، جس طرح ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا، انسانیت اس پر شرمندہ ہے۔ اور آج وہ موورز اینڈ شیکرز، وہ اقوام عالم جو اپنے آپ کو چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ UN کے تمام کی سٹیک ہولڈرز اور وہ تمام تھنک ٹینکس جو آج مجھے اور دنیا کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، 17 نکاتی ایجنڈا، اس سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز،
8 نکاتی ایجنڈا جو مجھے بتاتے ہیں کہ اپنے آنے والی زندگی کے حوالے سے یہ فیصلے کرو. آج وہ ماحولیات کی فکر تو ان کو ضرور ہے، لیکن یہ تمام دنیا میں جو سب سے بہترین تخلیق رب کی اور اس دنیا کا جو بنے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ ایک ہے قرآن، اور قرآن میں رب کیا کہتا ہے؟ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. اور دوسری چیز کہ یہ کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے. یہ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں، بیواؤں، جوانوں سے کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ رب سے کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ. کیونکہ اگر آپ مخلوق کو خوش کرو گے تو یاد رکھیے ریاکاری. میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز ضرور افیکٹ ہوئی ہیں، بٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس کاز ٹو آل دوز فورمز ان دا پراسپرس ورلڈ وچ میٹرز دا موسٹ. میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا، پرائم منسٹر صاحب سے ملا. ہم نے دنیا کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں سیمینارز کرانے ہیں، وہاں کے کی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے. وہاں پہ اور یاد رکھیے یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، اس میں جماعت اسلامی، اس میں جے یو آئی، اس میں ایم کیو ایم، اس میں این پی، اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر میں اس کا حصہ ہیں. ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے، اور وہ ڈیبیٹ کیا ہوگی؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ آج جب یو این کی بات کرتے ہیں، یو این کے اندر آپ نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر اکراس دا گلوب جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ کشمیری اوریجن کے ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ مسلم اکراس دا گلوب، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور سوچ کے پیروکار کیوں نہ ہو، ہمیں ان کو بورڈ میں لینا ہے. ان کو ہم نے ریئلائز کرانا ہے کہ آج دنیا میں اگر روس کو اس خطے میں شامل کیا جائے، یہ بار بار اس پوائنٹ میں میں زور دیتا ہوں کہ دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں ہے. 3 نیوکلیر پاورز ہیں، بلکہ 4، چائنا، انڈیا، پاکستان، اور اگر رشیا کو ہم ایڈ کرتے ہیں. اور یہ دنیا کے آنے والی نسل اور اس دنیا کے وہ ممالک جو پراسپرس ورلڈ اپنے فیوچر پلان سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور اس دنیا کے امن کے لیے خطرہ. اگر آج کشمیر جو فلیش پوائنٹ سنس ڈے 1 تھا، جس پہ خاموشی تھی، اگر اب خاموشی ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ ایک اور میسج کہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا، جو لیگ آف نیشن کا فیلیور، اور اب یو این یونائٹڈ نیشن کا امتحان ہے پرماننٹ ممبرز کے علاوہ تمام کی سٹیک ہولڈرز کا، پراسپرس ورلڈ کا، سول سوسائٹیز کا، انٹرنیشنل این جی اوز کا، تمام وہ قوتیں جن کی نظریں، اور ایون ملٹی نیشنلز جن کی پوری دنیا میں اپنے ٹریڈ سے ریلیٹڈ اور اپنی کنسرنڈ انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی فیوچر پلانز ہیں، ان سب کے لیے میسج یہ ہے کہ آج آپ سے 1.25 کروڑ دنیا میں مہاجرین ہیں، وہ نہیں سنبھالے جا رہے. اس کے لیے پراسپرس ورلڈ آگے نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹیٹ لیس 1 کروڑ 20 لاکھ سٹیٹ لیس لوگ ہیں اس دنیا میں، اس کا کوئی والی وارث نہیں. انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہم 1 کروڑ 20 لاکھ کم و بیش سے زیادہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی مذہب اور کسی ملک کی بات نہیں کر رہے، ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اور دلائل اور انشاءاللہ منطق پہ بات کر رہے ہیں. آپ سے سٹیٹ لیس نیس سے جو آپ نے جی آر ایف گلوبل ریفیوجی فورم جنیوا میں ایک مسلمان بیٹی کو برازیل نے سٹیزن شپ دی، اس کے ڈنکے پوری دنیا میں بچ رہے ہیں. آئے 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین، یہ ملک انسانی تاریخ میں مثال قائم کر گیا ہے، دروازے کھلے ہوئے. اور دوسری طرف انسانیت سوز مظالم، لیکن وہ سب سے بڑی جمہوریت، دوسری دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ، اور پھر
دنیا کا سو کالڈ سب سے بڑا سیکولر ملک، ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ جو مودی فاشسٹ کا جو چہرہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کا منطق ہے، جو اس کی اپروچ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان کو ہیوملیٹ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ تمام سیکٹس کو انڈرمائن کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ ہندوتوا، وہ اپنے آپ کو سپریم کلاس سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دنیا کا عقل کل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سپرمین ہوں۔ آج اس سوچ کے حوالے سے پاکستان اس کی نہ صرف نفی کر رہا ہے بلکہ اصل چہرہ ہندوستان کا دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے، یہ بعض اور تقریروں کی حد تک نہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ We need to convert that talk into a walk now. We will make the whole world realize. We will make even those policy makers of India realize that so far you successfully somehow confused the entire globe. But your days are over, inshallah. Future belongs to the people of occupied Kashmir and all those who have been deprived, those who have been to the core. And let me assure you, inshallah, we have got the relevant expertise. We have got all those who are well equipped, who can convey the entire globe a real message, and that message is of peace, harmony and pure affection. اور وہ لوگ جو اگر نیتنیاہو کے اس اپروچ کو اور اس انیشیٹو کو سامنے رکھیں جو غزہ جریکو سے، ویسٹ بینک سے ہوتے ہوئے وہ ڈیموگرافک چینجز کی جو آج بات ہو رہی ہے، بالکل یہ بہت الارمنگ ہے۔ میٹنگ کروائی، اس میں یہ اگر آپ بعد میں بات کر لیں پلیز۔ کشمیر کمیٹی میں نے آنریبل پریزیڈنٹ صاحب کو اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو انوائٹ کیا، اور ہمارے ڈاکٹر معید ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا، اور ساتھ میں فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو انوائٹ کیا کہ ہمیں لداخ جو چین اور ہندوستان کے بیچ میں جو ہوا اس پہ، اس کے علاوہ anything related to those policies which Indians have initiated of late، اس کے حوالے سے تمام کمیٹی کو ایجوکیٹ کریں اور بتائیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں 40 فورن منسٹرز کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا سول کنسرن اور آبجیکٹو ایک ہے، that in this particular cause we all are one, we are not divided. Every Pakistani, every political worker of any political party, when it comes to Kashmir, we are one. We will never compromise. اور میرے ملک کے سردار عتیق صاحب، آپ کے بزرگوں کے ساتھ میرے بزرگوں کا پرانا تعلق رہا ہے، آپ میرے بزرگوں اور میرے خون کو جانتے ہیں۔ دو چیزیں جو کہ پوری کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، جس طرح اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کے ساتھ جو اسپرچول کمٹمنٹ ہے کہ نبوت اور رسالت ختم ہے ان پہ، جو کمٹمنٹ ایک مسلمان کی ایمان کی بنیاد ہے، اسی طرح ایک پاکستانی کی یہ ایمان اور بنیاد ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کشمیر پہ نہ کبھی سودے بازی ہوگی، نہ کشمیر پہ کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ We are not going to become a tool in the hand of those powers which are trying to distract and confuse us۔ کیسے؟ ہندوستان نے جب یہ 35A اور 370 امپوز کیا، اپنے کانسٹیٹیوشن سے ڈیزالو کیا، آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان آزاد کشمیر کی طرف سے اور پاکستانی قوم جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کریں گے، اور پھر وہ دنیا کو بتائیں گے کہ جی اگریسر دیکھو پاکستان ہے۔ میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتاؤں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔
ہم جو میٹنگز کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس میں ایک چیز پر کلیئرٹی ہے، ہم مینٹلی ہر چیز کے لیے تیار ہیں. آپ آرمی چیف سے پوچھ لیں، آپ پاکستان کے کسی سٹیک ہولڈر سے پوچھ لیں، آپ کیبنٹ کے کسی ممبر سے پوچھ لیں، ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے. اور عہد کیا ہے کہ انف از انف، بہت ہو گیا. ہم ڈپلومیٹک لیولز پہ تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، ہم کی سٹیک ہولڈرز آف دا انٹائر گلوب کو تو اس میں انگیج کرتے جا رہے ہیں. لیکن جب وقت پڑا، اور یاد رکھیے یہ میں پرائم منسٹر صاحب کے ایک ٹیم پلیئر کے ہونے کے ناطے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ مجھے ذمہ داری دی جا رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور حریت اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کو یہ بتانا چاہوں. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے میں ایمبیسیڈر بناؤں، آپ نے یہ مقدمہ ایسے لڑنا ہے جیسے آپ کی اپنی ذات اور ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو میری ذات کی کمٹمنٹ کس سے ہو سکتی ہے؟ ایک اللہ سے، ایک اللہ کے محبوب سے. یاد رکھیے، نہ اس پہ کبھی انشاءاللہ سستی کاہلی ہوگی، نہ اس پہ کبھی بھی کسی حوالے سے کوئی ڈفرنس آف اوپینین آپ کی شکل میں آئے گا، نہ ہم کوئی نیگیٹو وائبز دیں گے. ہمارا سول آبجیکٹو یہ ہے کہ جس طرح کشمیری کمیٹڈ ہیں اپنے لاشوں کو پاکستانی جھنڈوں میں دفنانے کے لیے، وہ ماؤں کو سلام، ان بزرگوں، ان بیٹیوں اور ان بیواؤں کو سلام. میں نے ابھی کاکس، ویمن کاکس کو انگیج کیا. میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ویمن کاکس جو ہماری 6 ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں بچے، جوان، عورتیں انڈین جیلوں میں، اللہ ہی جانے ان پر کیا اذیتیں اور کیا ظلم اور بربریت ہو، تو ویمن کاکس کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ویمن کاکس کو انگیج کرنے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں ویمن کاکس کو بھیجیں گے اکراس پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرنے والی ہماری فیمیل ممبرز. اسی طرح ہم آج دنیا نیلسن منڈیلا کی بات کر رہی ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے 5 اگست سے پہلے ایک کیمپین ہم لانچ کر رہے ہیں. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ نیلسن منڈیلا کی جو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن تھی، اس کے ریلیونٹ کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کشمیریوں نے بھی شو کی ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ بھی ہم فور فرنٹ پہ انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا اور میں لوں گا. جب یہ 5 اگست کے بعد میں پرائم منسٹر نے کیبنٹ ممبر سے کہا کہ آپ یورپ اور امریکہ اور جہاں جا سکتے ہیں آپ جائیں، آپ دنیا کو ایجوکیٹ کریں، اویئر کریں، اپنا کیس پلیٹ کریں. تو برمنگم میں ٹام واٹسن جو ڈپٹی جیرمی کاربن لیبر پارٹی، ان کا اور میرا برمنگم میں جلسہ ہونا تھا. اب یہ میسج فار دا یوتھ ہے، اب یہ میسج فار آل دا کی سٹیک ہولڈرز ہے. جیرمی کاربن کے ڈپٹی نے سپیچ کی، اور سپیچ میں انہوں نے پاکستان کے موقف کو 100% فالو کیا اور اس کو انڈورس کیا. ابھی میں پاکستان پہنچا نہیں تھا تو کشمیر کا ایک بیٹا وسیم ظفر جو کہ برمنگم میں منسٹر ہیں فار لوکل گورنمنٹ، انہوں نے مجھے کال کی کہ آفریدی بھائی پلیز دا پینڈلم ہیز سوئنگ دی ادر وے اراؤنڈ. جی انڈین نے سوشل میڈیا پہ ٹام واٹسن کو ایک اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ الارم ہیو سٹارٹڈ رنگنگ. میں نے بات کی پرائم منسٹر سے، ٹویٹ کیا، بات کی سوشل میڈیا پہ، اور وہ پاکستانی یوتھ، کشمیری یوتھ، وہ تمام وہ کی سٹیک ہولڈرز جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں، دے اسٹارٹڈ پلئنگ ایکٹیو رول اینڈ دا pendulum again swung in our favor. اگر کوئی یہ سوچے کہ یونیورسٹی میں آ کے، کالجز میں، اسکول میں آ کے، گھروں میں آ کے ہمیں کوئی سمجھائے، تو وہ انڈین بلاگرز، وہ انکریڈیبل انڈیا، وہ شائننگ انڈیا، وہ رائزنگ انڈیا، جو کہ اندر انسانیت کی تذلیل ہندوستان کی پالیسیز، ہندوستان کی مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، کون ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ ان کی یوتھ، ان کے کی سٹیک ہولڈرز. یہ جو پوسٹ آسیا کیس ہوا، جب یہ ٹی ایل پی کا یہ جو راستے بند کیے ہوئے تھے،
جب میں نے پی ٹی اے کے چیئرمین کو بلایا, بائی دین آئی واز ہیڈنگ انٹیریئر, جب میں نے بلایا منسٹر فار کمیونیکیشن کو بلایا, میڈیا ایڈوائزر آف دا پرائم منسٹر کو بلایا, پھر پی ٹی اے کے چیئرمین سے پوچھا کہ 80 ٹویٹس پر منٹ بنگلور اور نیو ڈیلی سے پاکستان کے یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, فیک وار, فیک نیوز, ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار ہم پہ امپوز ہے, آپ کی کیا پالیسی ہے؟ وڈ یو بلیو پریزیڈنٹ؟ انہوں نے کہا کہ جو فیس بک ٹویٹر آپ کی one way or the other have interest in India. ابھی ہم نے پی ٹی اے چیئرمین کو بھی ریسنٹلی میں نے ایک دفعہ پھر بلایا ہے, کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا 13 جولائی کو پارلیمنٹری کمیٹی on Kashmir on every single aspect which can one way or the other benefit our cause, and our cause is to see inshallah that day is not that far. میرا یہ ایمان ہے, اور یاد رکھے بدگمانیاں نہ کریں. حکومت چاہے جس کی بھی ہو, اول حکومت تو ایک رب کی ہے. لوگ کرسیوں پہ آنے جانے والے ہیں, کرسیاں میٹر نہیں کرتی. برہان وانی, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ برہان وانی کون ہے کون نہیں ہے. کیا اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے کہ آج گھر گھر میں مائیں چاہتی ہیں کہ برہان وانی جیسے بیٹے اللہ ان کو عطا کرے. یہ ہمارا ایمان ہے. اینڈ لیٹ می ایشور آل دا کی اسٹیک ہولڈرز دیٹ وی ول موو ایز اے ٹیم. میں نے پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب, اور ابھی انشاءاللہ میں یہ آنے والی عید لائن آف کنٹرول پہ, چھوٹی عید پہ گیا تھا, اس عید الاضحیٰ پہ پریزیڈنٹ صاحب میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ ایک رات پہلے آئے گی, ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے ملیں گے, تاکہ وہ تمام کی اسٹیک ہولڈرز, یہ صرف آرمی چیف کی ذمہ داری نہیں ہے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. The sole objective is to make them realize that we are on the same page. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ اللہ ہم سے خیر کے کام لے. ہم نے یہ کرسی, اگر کسی کے کوئی چیئرمین بننے آیا ہوں اور میں بہت خوش ہو گیا ہوں, تو یہ میرا نہ ایمان ہے نہ میری کبھی سوچ کا محور رہا ہے. میری سوچ کیا ہے کہ آپ کا ایک ایسا بیٹا اور بھائی انشاءاللہ برہان وانی کی طرح ہماری کشمیر کمیٹی کے ہر ممبر, چاہے وہ میل اور فیمیل ہے, اس کا نام بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد ہو. اور انشاءاللہ باذن اللہ پرائم منسٹر اینڈ آر انٹائر گورنمنٹ از کمیٹڈ. اللہ آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے. لانگ لیو ہیومینٹی, لانگ لیو دا پیپل آف کشمیر, لانگ لیو پاکستان. تھینک یو سو مچ. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کشمیریوں نے اپنی شناخت اور پہچان پاکستان سے جوڑی ہوئی ہے. ہم اپنی جان و مال دھرتی ماں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بھارت مظلوم کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے. کشمیریوں پر 74 سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے مسئلے کو تمام عالمی فورمز پر اجاگر کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کشمیر کے مسئلے کو